حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن بکیر نے بیان کیا اور ان کو لیث نے اور ان کو عقیل اور ان کو ابن شہاب نے خبر دی. اخبرنی عروۃ بن زبیر، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یأتی الشیطان، آتا ہے شیطان، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، فیقول، تو وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے، من خلق کذا، یہ کس نے بنایا، یعنی کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا. پھر ادھر سے انسان کی سوچ ہٹتی تو من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی بار بار یہ خیال ڈالتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ سوال بچپن سے بچے بھی شروع ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی ہوتا ہے، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا. تو جب آپ کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، تو پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے بنایا. فاذا بلغہ، پھر جب وہ اس بات تک پہنچ جائے تو پھر کیا کرے؟ فلیستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. ولینتہی، اور چاہیے کہ باز آ جائے، رک جائے، اس بات کو چھوڑ دے. نہیں، ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے. یعنی یہ جو پہلے سوال ہے نا کہ وہ بچہ پوچھے چاند کو کس نے بنایا، فلاں کس، تو آپ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں تک ضرور پہنچے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. یہ صرف بچے نہیں، بڑے بھی سوال کرتے رہتے ہیں. بلکہ آج صبح اتفاق کی بات ہے، کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی راضیہ، وہ چائنیز، وہ پہلے یہاں پڑھتی تھی، آج کل وہ آئی ہوئی، تو صبح ان کے پاس کچھ سوال تھے تو وہ سوال کر رہی تھی مختلف. تو کہتے ہیں کہ چائنا میں لوگوں کو جب اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو اس کا کیا جواب دیں. تو یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو آپ جو بھی جواب دیں کہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے بتائیں. لیکن اگر آپ کے اوپر شیطان حملہ آور ہونے لگے تو پھر تعوذ پڑھ لیں، اللہ کی پناہ لے لیں، شیطان سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں. کیونکہ وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مثلا اس وقت ہمارا خیال دھیان اچھا ہے، ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. اچانک شیطان کوئی ایسی بات دماغ میں ڈال دیتا ہے، ایسا وسوسہ کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات میرے دماغ میں آئی کہاں سے. شیطان مختلف طرح سے انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت کہاں سے میں اس پہ اٹیک کروں. تو جس وقت اٹیک محسوس ہو تو پھر اس کا حل قرآن نے بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور خاص طور پر یہ اعوذ باللہ کے ساتھ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے. اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے. جب انسان گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج نہ رات گزارنے کی جگہ ملی اور نہ ہی کھانا ملا. اور جب کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، تو سب کچھ مل گیا اس کو. اسی طرح صبح شام کے اذکار جو ہیں ان کی بھی پابندی کی جائے، ٹھیک ہے. اس سے بھی انسان کو شیطان کے وسوسوں سے پناہ ملتی ہے. جو کوئی بھی وسوسوں کا زیادہ شکار ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ ہے انسان بیماری کی حد تک وسوسوں کا شکار ہونے لگتا ہے اور کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میرے دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے. اس سے منع کیا گیا. یعنی اگر دماغ میں کوئی خیال آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں، ایز لانگ ایز آپ جان بوجھ کے نہیں لا رہے. لیکن پکڑ کب ہے؟ جب آپ اس کو منہ سے بیان کرنے لگتے. تو منہ سے نہیں بولنا کہ، کیونکہ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ منہ سے کہہ دیتے ہیں نا تو آپ تو کہہ کے بھول جاتے ہیں، جس نے سنا ہوتا ہے وہ بات وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جان ازلا گرتا ہے. تو اس لیے
اس سے بہت بچنا ہے. کسی کو بھی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے یہ نہیں کہنا مجھے شیطان یہ خیال ڈالتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خیالات اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے بارے میں ہوں، جو آپ کے ایمان میں خلل ڈالنے والے. اگر کوئی معمولی عام طور پر چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو اس کا ذکر آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کو حل نہیں بتا سکتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ مثلا دن میں جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اور خاص طور پر جو وسوسوں کا شکار ہے یا کسی ایسی بیماری یا نفسیاتی مرض کا، تو پھر اس کو لازماً اس تسبیح کی پابندی کرنی چاہیے. آپ کچھ عرصہ ہی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ چھٹکارا ہو جائے گا. اب یوں لگے گا آپ کسی بندھن سے آزاد ہو گئے، لیکن پابندی کے ساتھ 100 دفعہ روزانہ. اس کے اوپر وعدہ کیا گیا ہے کہ اس دن وہ شخص شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کا اتنا اجر و ثواب ہوگا کہ کوئی شخص اس سے بہتر عمل کر کے نہیں لائے گا جو اس کا ہوگا، سوائے اس کے کہ جو شخص ایسا کرے. یعنی اس دن آپ کا اعمال نامہ باقی سب کے اعمال نامے سے بہتر ہوگا. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایٹ لیسٹ مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. اس کلمے میں یحیی و یمیت کا اضافہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر. سنن الترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کے بعد جو شخص 10 مرتبہ یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار، اسلحہ اٹھائے ہوئے فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ آپ کو کچھ پیمنٹ نہیں کرنی، کوئی گارڈ نہیں رکھنے، کوئی سیکیورٹی چارجز آپ کے نہیں بڑھیں گے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والے موجود ہوں گے. تو اس لیے سب کو پڑھنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کتنا بڑا خزانہ دے دیا گیا نا، کتنا بڑا خزانہ، لیکن ہمیں کیا قدر ہے اس کی. ہم دنیاوی سہاروں کو ڈھونڈتے ہیں، مال خرچ کر کے اپنی حفاظت کے بندوبست کرتے ہیں، لیکن جس حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے ان اذکار کے ذریعے، اس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں. اچھا واقعی، اور شک سے دیکھتے ہیں واقعی ایسا ہوگا کہ اتنے اسلحہ بردار فرشتے مقرر ہوں گے. اچھا چلو پڑھ ہی لیتے ہیں، تو ہو گیا، تو ٹھیک نہیں ہوا تب بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. ایسے نہیں، یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ایسا کہا گیا ہے تو جس نے فرمایا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اور ان کو جس نے بتایا ہے اس نے بھی بالکل سچ کہا ہے. وہ جبریل امین ہے جو آ کے سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کو ملتا ہے. تو جتنا جتنا یقین بڑھے گا اتنا اتنا عمل بہترین ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی حفاظت کا ذمہ بھی لے گا، کیونکہ اسی کا نام توکل ہے. تو بہرحال یہاں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ کہ کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، اور پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور جب ایسا کوئی کہنے لگے تو پھر اس کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے. لیکن یہ سوال لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے. بہت سے لوگ اپنا ایمان اس کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ الحاد جتنا بھی پھیلا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی سوال ہے. کیونکہ یہ کوئی چیز پروو نہیں کرتی کہ اللہ کا وجود ہے، اور اس کو کس نے بنایا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، تو ماننے کی بھی ضرورت نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ ایسے سوال کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کر دیں گے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس وقت وہ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی اگر وہ اس سوال پہ آ کے اٹک گئے تو گمراہ ہو جائیں گے. دیکھیے کہ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. تو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو کہ اللہ کون ہے اور پھر کس نے اس کو بنایا؟ وہ سب کا خالق ہے، اس کے کوئی والدین نہیں ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ کہیں تو جا کے آپ کو رکنا ہے نا، کوئی تو نقطہ آغاز ہے ہی نا. تو نقطہ آغاز کہاں سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب یہ خیال بھی آئے اور دیگر وسوسے بھی آئے تو اس وقت آپ قل هو اللہ احد پڑھیں. خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آئے تو پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اس خاص وسوسے کا علاج یہ سورت پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے. بچوں کو بھی جب وہ ایسا سوال کریں تو انہیں کہا چلے ہم یہ سورت پڑھتے ہیں, ان کو پڑھوانا شروع کریں, اس کا ترجمہ بتائیں, اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں, آیت الکرسی کا ترجمہ بتائیں بچوں کو کہ کون ہے وہ, کیونکہ جب اللہ کی قدرت اور عظمت کا نہیں پتا ہوتا تو پھر اس طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں. اور ایک اور روایت میں سورۃ الناس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سورۃ الناس پڑھی جائے. پھر آمنت باللہ و رسولہ بھی پڑھنے کا حکم ہے. کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے. پھر وہ دوبارہ آ کے کہتا ہے اچھا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تم میں سے کوئی ایسا وسوسہ پائے تو چاہیے کہ وہ یہ پڑھ لے آمنت باللہ و رسولہ, کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. آمنت باللہ و رسولہ بھی ہے اور رسولی بھی, تو آپ جو بھی پڑھیں کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. یہ عمل اس کے وسوسوں کو ختم کر دے گا, یہ وسوسے کا علاج ہے. ٹھیک. بہت سے لوگ ڈر کے مارے ذکر بھی نہیں کسی سے کرتے کہ وہ ان مسائل کا شکار ہے. تو کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی آپ کے پاس بچنے کے لیے, پناہ کے لیے, حفاظت کے لیے. تو پھر بیمار رہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, ایسے وسوسوں کو شکار رہنے کی ضرورت نہیں. ان چیزوں پر عمل کریں اور نجات پائیں اس سے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان, جب رمضان آ جاتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وسلسلت الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, کس دیا جاتا ہے, زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے رمضان اور روزے کے متعلق جو حدیث ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کے لیے کام کرنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے, سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے, اور یہ رمضان کی پہلی رات ہی ہو جاتا ہے. رمضان کی پہلی رات سے شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے, اور باقی بھی یہ کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک بھی کھلا نہیں ہوتا, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک بھی بند نہیں ہوتا, اور پکارنے والا پکار کے کہتا ہے اے طالب خیر آگے بڑھ, اور اے طالب شر رک جا. اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو قال اخبرني سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس وقال حدثنا ابی بن كعب انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. حدثنا الحمیدی, حمیدی کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے, امام بخاری کے استاد ہیں, اور اس میں ابی ابن کعب کا ذکر آیا. ابی ابن کعب ایک صحابی ہیں اور ان کے والد کا نام قیس تھا. ان کو ابو المنذر کہا جاتا ہے. کس حدیث میں ان کا ذکر آیا؟ آیت الکرسی کے باب میں, کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے. تو جب انہوں نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے تو آپ نے فرمایا لیحنک العلم ابا المنذر, تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی کنیت سے پکارا, لیکن یہ مشہور کس سے ہے؟ ابی ابن کعب کے نام سے. ابی ابن کعب وہی ہیں جن سے حضرت عمر نے بھی ایک سوال کیا تھا. وہ کون سا تھا؟ تقویٰ کے بارے میں. یہ وہی لکھتے تھے, کاتب وحی تھے. بدر, احد, خندق اور باقی غزوات میں شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. تو یہ رونے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے اور آپ مجھے سنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اقرأ امتی ہیں, یعنی میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. یہ 8 راتوں میں یعنی ہر ویک قرآن ختم کر لیتے تھے. کان یختم القرآن فی 8 لیال, اور یہ درمیانے قد کے تھے, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے. ان کا سر اور داڑھی سفید تھی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کرے، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 37 ہجری کو وفات پا گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان موسیٰ، بے شک موسیٰ علیہ السلام نے، قال لفتاہ، کہا کس کو؟ اپنے نوجوان سے۔ کون تھے وہ؟ یوشع بن نون۔ آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی یوشع نے، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، یعنی اذ اوینا الی الصخرۃ، جب پناہ لی ہم نے چٹان کے پاس، یا چٹان کے پاس آئے، فانی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کو بھول ہی گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے اس کو شیطان ہی نے بلایا تھا۔ تو شیطان چیزیں بھلواتا بھی ہے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں۔ ولم یجد موسیٰ النصب، اور نہ پائی موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ، حتی جاوز المکان، یہاں تک کہ گزر گئے اس جگہ سے، الذی امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہاں انہیں خضر ملیں گے۔ اس کی تفصیل سورۃ کہف کے واقعے میں آتی ہے، اس کی وضاحت میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھی شیطان کا وجود سمجھ میں آتا ہے، اور یہ کہ شیطان کا خاص کام کیا ہے؟ انسان کو بھلوانا۔ شیطان جو ہے وہ انسانی جسم پر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ سوچیں، میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، پھر آپ کتنے چوکنے ہوں گے؟ ہم سوچتے ہی نہیں نا، نہ فرشتوں کو سوچتے ہیں نہ اس کو سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ کا شیطان جو تھا وہ مسلمان تھا۔ تو شیطان جو ہے وہ جسم میں بھی گھس جاتا ہے اور خون میں مل کے گردش کرتا ہے، اور خون کہاں کہاں تک پہنچتا ہے؟ باریک سے باریک رگوں تک۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، منہ کے ذریعے بھی شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کب؟ جب انسان منہ کھول کے یون کرتا ہے اور آگے ہاتھ نہیں رکھتا منہ کے، تو اور پھر اسے صرف منہ نہیں کھلتا بلکہ گلا بھی کھل جاتا ہے، پورا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو وہ حسب طاقت اپنا منہ بند رکھے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا، اور جب وہ داخل ہو گئے تو پھر اندر جا کے کیا کرے گا؟ کیسے کیسے آپ کو اپسیٹ کرے گا۔ اسی طرح سر کا اونچا جوڑا بنا کے رکھنا، وہ بھی شیطان کا بانسا ہے، شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ابو رافع، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن بن علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دنسا رکھی تھی، یعنی اس کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو ابو رافع نے ان کی نماز کی حالت میں اس کو پکڑ کے کھول دیا، تو اس پر وہ غصے ہوئے، اور اب غصے میں ابو رافع کی طرف دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، آپ اپنی نماز پڑھیے، غصہ نہ کیجیے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، شیطان یہاں آ کے بیٹھ جاتا، اور یہاں کوئی بیٹھ جائے تو پھر وہ کیسے نہیں کنٹرول کرے گا۔ پھر اسی طرح شیطان جو ہے انسان کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دعا ہر روز پڑھتے ہیں اور ایک دن کیا ہوتا ہے وہ آ ہی نہیں رہی ہوتی آپ کو، تو یہ شیطان کا ہی وار ہوتا ہے، اور پھر وسوسوں کی بات تو سب کو پتا ہی ہے۔ پھر اسی طرح شیطان بعض اوقات انسان کی گفتگو میں بھی شریک ہوتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اس سے کرواتا ہے، ایگزیجریشن کی، اور شیخیاں بگارنا، اور اپنے بارے میں کرنا، یعنی میں ایسا اور میں ایسا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ میں جو ہے یہ دراصل سب سے پہلے شیطان ہی نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ انا خیر منہ، انا۔ پھر اسی طرح ناحق جملے کہلواتا ہے، بعض اوقات منہ سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شراب پی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو، کیونکہ شراب کے اوپر حد جاری ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا، بعض نے کپڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کے جملے نہ کہو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ تم زبان سے ایسی بات نکالو
کہ دوسرا شخص اپسیٹ ہو جائے اور تمہارا اور اس کا جھگڑا شروع ہو جائے. قرآن مجید میں بھی آتا سورۃ بنی اسرائیل میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے, شیطان لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کوئی خاص قسم کا غلط کام کر رہا ہوتا ہے, مثلا یا تو شراب پی رہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو بعض اوقات وہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں نماز کی توفیق دے. تو اس طرح کر کے جو نصیحت کرنا ہے, یہ اس قسم کی جو دعا دینا ہے, یہ بندے کو نماز کی طرف لانے کے بجائے کیا کرے گا, اور دور کر دے گا. تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ اپنے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے برے عمل سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جب بار بار لوگوں کے منہ سے وہ باتیں سنتے ہیں نا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا. جب بدنام ہو ہی چکے تو پھر ٹھیک ہے, ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے کسی برائی میں. بدنامی کیا ہوتی ہے, بار بار اس کا برا ذکر کرنا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ جو یعنی شیطانی وار ہیں, ان سے اللہ ہی محفوظ رکھے, کیونکہ آنکھوں کے ذریعے برے کام کراتا ہے, زبان کے ذریعے. یہ جو جوارح کی بار بار بات ہوتی ہے نا, عمل بالجوارح, تو اس میں چند اعضاء قابل ذکر ہے. دونوں ہاتھ, دونوں پاؤں, زبان, 2 آنکھیں اور 2 کان. اگر ان کو آپ کنٹرول کر لیں اور ان کو اللہ کے حکم کے اطاعت کے تابع کر دیں, سمجھے آپ مسلمان ہو گئے. کیونکہ زیادہ تر برائیاں انہی اعضاء سے ہوتی ہیں. آپ غلط چیز دیکھتے ہیں, یا غلط باتیں سنتے ہیں, یا غلط بات بولتے ہیں, یا ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتے ہیں, یا پاؤں سے چل کے جاتے ہیں. باقی تو اعضاء انہی کے تابع ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. عبداللہ بن مسلمہ سے روایت ہے. عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ہے اور نسبت ان کی قعنبی ہے. امام ہیں, ثقہ ہیں, شیخ الاسلام کہلاتے ہیں. کنیت ابو عبد الرحمن ہے, نسبت الحارثی القعنبی المدنی ہے. بصرہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا, پھر مکہ میں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا, موطا کے راویوں میں امام مالک کی جو موطا تھی اس کی روایت کرنے والوں میں سے آپ کو قعنبی زیادہ محبوب ہے یا اسماعیل بن ابی اویس؟ تو کہنے لگے کہ قعنبی. میں نے ان سے زیادہ خشوع و خضوع والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ عابد بھی تھے. میمونی کہتے کہ میں نے قعنبی سے سنا, وہ کہہ رہے تھے میں مالک کے پاس 30 سال تک جاتا رہا, 30 سال علم حاصل کیا. موطا میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں مگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کئی بار سنی. اچھا, ہمارا حال کیا ہے, جب ہم ایک دفعہ قرآن کی تفسیر سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں اب ہمارا علم کیا ہو گیا, پختہ. ایک دفعہ بخاری پڑھ لی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا. دوسری دفعہ یہ تمہیں آتا ہے اور اب ہم بور ہو رہے ہیں, اب بار بار وہی باتیں سنیں, بار بار وہی پڑھیں. اب دیکھیے, اسی لیے ہمارا علم پختہ نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ بتاؤ ذرا, تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم بتانے کے لائق نہیں ہوتے. اور جب بتا بھی نہیں سکتے کسی کو اور خود بھی عمل کے وقت یاد نہیں ہوتا, تو پھر ایسا علم پختہ تو نہ ہوا نا. یہ جو بار بار آتا ہے نا متقن کا لفظ, کہ حدیث کو محکم کرنے والے تھے یا پختہ کرنے والے تھے, مضبوط کرنے والے تھے, تو وہ بار بار پڑھنے اور سننے اور اس کا مذاکرہ کرنے سے ہوتا ہے. تو موطا کے جو راوی ہیں ان میں سے کسی کو قعنبی پر مقدم نہیں کیا جائے گا. علی بن المدینی کہتے ہیں, اور ذہبی کہتے ہیں کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم اور عمل میں قعنبی کی طرح پختہ ہوتے ہیں. آج وہ جو چائنیز کے سوال تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا ولی ہوتے ہیں, اور ولی کون ہوتے ہیں, اور کرامتیں کیا ہوتی ہیں, اور وہ کیا ہوتی ہیں. پھر میں نے اسے ریکمینڈ کیا کہ تم عقیدہ واسطیہ پڑھنا شروع کرو, ان سوالوں کے جواب تمہیں ملیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے, اس میں سے علم کی ایک عجیب برکت ہوتی ہے کہ آپ کو اس دن وہ سوال آتے ہیں اور اسی دن آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو, یعنی قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا حدیث پڑھنے کا, بار بار یہی چیزیں ہمارے ساتھ, یعنی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور اس کو ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے, یہی علم نافع ہے. تو ولی کون ہوتا ہے؟ جو علم اور عمل میں پختہ ہو. ٹھیک ہے, جو علم اور عمل میں پختہ ہو. اور عمل ان کا کیا تھا, ذرا ان کے اخلاق کو دیکھیے. ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور حجت تھے, ان سے زیادہ خشوع و خضوع والا کوئی نہیں تھا.
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں موطا پڑھ کر سنائیے. انہوں نے کہا صبح آ جانا. ہم نے کہا صبح ہم حجاج بن منہال کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا تو جب ان سے فارغ ہو جو پھر آ جانا. ہم نے کہا ہم اس کے بعد مسلم بن ابراہیم کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا جب تم وہاں سے فارغ ہو جو تو پھر آ جانا. ہم نے کہا کہ اس کے بعد ہم ابو حذیفہ نہدی کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک پھر عصر کے بعد آ جانا. ہم نے کہا کہ ہم عصر کے بعد عارم ابو نعمان کے پاس جائیں گے. انہوں نے کہا مغرب کے بعد آ جانا. تو وہ رات کو ہمارے پاس آتے. جب وہ ہماری طرف تشریف لاتے تو ان پر گرمیوں میں بالوں کی بنی ہوئی موٹی پوستین ہوتی, یعنی کپڑا ہوتا جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا, اور اس وقت وہ سخت گرمی میں ہمیں پڑھ کر سناتے تھے. یعنی بالکل سادہ لباس میں, کوئی سہولتیں نہیں تھی, کچھ نہیں, اور طالب علموں کی سہولت کے مطابق. یہ ہے علم بانٹنے والے. کیا ہمارے اندر بھی ایسی حرص ہے کہ اگر کسی کے پاس صبح نہیں تو دوپہر, دوپہر نہیں تو شام, شام نہیں تو رات, کسی وقت پڑھو تو صحیح. ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی اتنی قربانی نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں ہمارے وقت کے مطابق بیٹھو, اور بعض اوقات بچے ہمارے وقت کے مطابق نہیں بیٹھتے تو پھر ہم شکایت کرتے کہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے. نہیں, بعض اوقات ان کے وقت کے مطابق بھی چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابو حاتم الرازی اور یہ ابو زرع الرازی وغیرہ جو ہیں یہ خود بہت قابل شاگرد ہیں کہ ایسے شاگردوں کو انسان کسی وقت بھی پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہی ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حدیث پڑھاتا ہو سوائے وکیع اور قانبی کے. اور بھی ہو سکتے لیکن ان کے مشاہدے میں یہی آئے کہ یہ اللہ کی خاطر پڑھاتے, اور جو اللہ کی خاطر سکھانے والا ہوتا ہے پھر وہ علم دینے میں حریص ہوتا ہے, اور دے کر وہ احسان نہیں جتاتا, تعریف نہیں چاہتا, شکریہ نہیں چاہتا, کوئی جزا نہیں چاہتا, کوئی صلہ نہیں چاہتا. لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر اسباب مہیا نہیں کرے گا, اس کے کام نہیں کرے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ شیطان ہمیں اس طرح کا توکل کرنے نہیں دیتا. ہم فوراً چاہتے ہیں کہ اچھا لوگوں کو پسند آیا کہ نہیں آیا, اور لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ جاننا چھوڑ دیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ فکر کیا کیجئے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا, صحیح طور پہ تیاری کی اور صحیح ڈلیوری کی اور صحیح دیا, اس امانت میں خیانت تو نہیں کی. اور جب آپ اپنا فرض ادا کر دیں گے تو باقی اللہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے. کانبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کسی مجلس سے گزرتے تھے تو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے, یعنی ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی تھی لوگوں کو. لوگ ان کی عبادت اور فضیلت کی وجہ سے ان کو راہب کا نام دیتے تھے کہ یہ حقیقی معنوں میں راہب ہیں. بعض راوی کہتے ہیں کہ جب ہم قانبی کے پاس علم لینے جاتے تو ہماری طرف یوں نکلتے گویا کہ وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کی کیفیت بہت غیر ہوتی تھی اور خشیت کا عالم ہوتا تھا ان کے اوپر. اور اسی طرح ایک دفعہ کچھ لوگ امام مالک کے پاس تھے تو ابن قانب سفر سے واپس آئے تو مالک نے کہا ہمارے ساتھ اس آدمی کی طرف کھڑے ہو جاؤ جو تمام روئے زمین سے افضل ہے. حالانکہ یہ موطا کی روایت کرنے والے تھے مگر اپنے شاگرد کے لیے ایک طرح سے کھڑے ہو رہے تھے. امام مالک اور دوسروں کو بھی کھڑا کیا. کانبی کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس اس حال میں گیا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے پایا. میں نے کہا ابو عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابن قانب اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی, کاش کہ جو بات بھی میں نے اس معاملے میں کی اس کے بدلے مجھے ایک لاٹھی ماری جائے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں. اور میرے سے اتنی کوتاہی کہیں نہیں ہوئی جتنی مجھ سے اس رائے اور ان مسائل میں ہوئی, اور جبکہ میرے لیے اس میں گنجائش تھی کہ مجھ سے پہلے جو کہا جا چکا تھا وہی کافی تھا, مجھے اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی بڑے بڑے علماء اور ائمہ کا تقویٰ اور طرز عمل کیا تھا کہ وہ وہی بتاتے تھے جو قرآن اور سنت میں ہے, اپنی رائے سے گریز کرتے تھے, اپنا ذکر نہیں کیا کرتے تھے. تو بہرحال مختصر ہے حدیث. عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یشیر الی المشرق, مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے. فقال ہاں ان الفتنة ہا ہونا, سنو فتنہ یہاں سے اٹھے گا. ان الفتنة ہا ہونا, بے شک فتنہ یا فساد یہیں سے آئے گا. حیث یطلع, جہاں سے طلوع ہوتا ہے, قرن الشیطان, شیطان کا سر یا شیطان کا سینگ, یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے فتنہ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اصل میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, انفرادی طور پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی فساد ڈالتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.